نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی یہ خفیہ صورت پڑھ لو، 3 منٹ میں ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ گھڑی دیکھ کر ٹائم گن لو، صرف 3 منٹ میں کام ہوگا بے شک۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزوؤں میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے، اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں، یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 3 بار اس صورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کے بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی، بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہوگا، جب چاہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، آپ 7 بار پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ کل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ کی قسمت بدلنے والی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات سب ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ اور تعلق رحمت و محبت پر استوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیں اپنے رحمان و رحیم کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنے کو کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی رحمت پر ہر شے پر غالب ہے اور ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دن سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور وہ رب رحمان جو ہمارے ساتھ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کوئی ماں اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور 1 حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گورا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی رحمت کے اسی 1 حصے کے باعث ہے۔ جیسے تمام انسانوں کی شکل و صورت اور ذہنی و جسمانی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے جذبات و احساسات اور کیفیات بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہر شخص کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا اور اس کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں، جذبات و احساسات اور کیفیات کے تناظر میں ہی اس سے حساب لے گا اور کسی کو ایسی کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا جس کی وہ زمینی زندگی کے دوران صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہر شخص اپنے زمانے اور خطے کی ایجادات اور سہولیات کے تناظر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تاہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنین کا نہیں بلکہ کافروں کا وتیرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی حاجت چاہے 1 ہو یا 10 ہو یا 1000 حاجتیں ہوں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بار میں ہی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کا کرشمہ دیکھیے گا۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی
پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آ پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔